السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین خیرافیت سے ہوں گے۔ جب بھی ہم کسی طالب علم کو حفظ شروع کرواتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ادائیگی کو ٹھیک کرتے ہیں، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ اس میں ہم ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن بھی لگ سکتے ہیں بچے کو دیکھ کر۔ اس کے بعد جو ہماری ترتیب ہوتی ہے عامہ پارہ سے شروع کرانے کی، اس سے متعلق میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ عامہ پارہ سے ہم کیوں شروع کرواتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ بہرحال خیر ہمارا یہاں موضوع یہ نہیں ہے۔ تو عامہ پارہ سے شروع کرواتے ہیں، سورۃ الناس چلتی ہے، اس میں ادائیگی بتائی جاتی ہے، فلق، پھر اخلاص، پھر لہب، اس طریقے سے 10 صورتیں، پھر پاؤ، پھر پورا پارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب بعض اساتذہ کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ یہ ایک بار عامہ پارہ مکمل کر لینے کے بعد پھر تبارک الذی میں فوراً چلے جاتے ہیں، سب کی پارہ کا جو جائزہ کی ترتیب ہوتی ہے اس کے بعد۔ لیکن بعض اساتذہ اس عامہ پارہ کو دوبارہ پڑھواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے، کہ عامہ پارہ کو دوبارہ ہم نے پڑھانا چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ہم حدر کے انداز میں پڑھائیں۔ پہلے آرام سے ترتیل کے انداز میں، مشق کے انداز میں، آرام سے۔ اب یہ جو دوبارہ پڑھائیں گے، اس کی جو طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا، وہ حدر کے انداز میں ہونا چاہیے، اور اس میں کچھ باتوں کا لحاظ رہے کہ حدر کا انداز چونکہ تھوڑا سا رفتار میں تیز ہوتا ہے، اور بعض بچے اس میں غلطی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مد غنہ اس کی رعایت نہیں کریں گے، تو آپ نے بار بار روک ٹوک کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 آیتیں کر کے آپ نے پڑھوانا ہے، چونکہ رفتار تھوڑی سی تیز ہوگی، اور 2 آیتوں کو لے کر چلیں گے حدر جیسے انداز میں۔ اور تیسری جو ہم نے اس بات کا جو ہے لحاظ رکھنا ہے کہ تیسرا جو ہم نے لحاظ رکھنا ہے، جو انتہائی ضروری ہے، وقف اور اعادے کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ایسی جگہ پر وقف نہ ہو جائے کہ معنی خراب ہو، یا پھر یہ جو اعادہ ہو رہا ہے وہ اس طور پر نہ ہو کہ یہ اعادہ جو ہے پچھلے والے معنی آنے والے معنی کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقف ہم ایسی جگہ پر کر دیتے ہیں جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، یا اعادہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری نماز بھی خراب ہو سکتی ہے اگر ہم نماز پڑھا رہے ہیں۔ مثال میں پیش کر دوں گا، جیسے سورۃ البینہ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اب بچے کو ہم نے یہاں وقف کروانا ہے، وقف ہو گیا، اب اعادہ پیچھے سے نہیں لٹائیں گے اس کو۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اس طریقے سے۔ اور نیچے آتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ وقف یہاں کروانا ہے۔ اب معنی چونکہ یہاں پورا ہو چکا ہے، باغات ہیں، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ بعض دفعہ بعض قراء وقف کرواتے ہیں جنات تجری، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے چلتی ہیں۔ کیا چلتی ہیں؟ معنی پورا نہیں ہوا، یہاں تو وقف کی بات ہوئی۔ اب اعادہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ تجری من تحتها الانہار سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر ہے وہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اس طریقے سے ان چیزوں کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ یہاں جو ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب ہم ترتیل کے انداز میں ان کو پہلی مرتبہ عامہ پارہ پڑھوا رہے ہیں، آدھا ہو چکا ہے، 3 پاؤ ہو چکا ہے، اب یہاں ہمیں یہ خیال آیا کہ اگر ہم اس پارے کو پورا کرواتے ہیں اور تو زیادہ ٹائم لگتا ہے، کیوں ایسا نہ کریں کہ ہم دوبارہ والناس سے حدر کے انداز میں شروع کر لیں، ترتیل بھی چلے گا مشق کے انداز میں، اور حدر بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو آپ اس غلطی سے بچیں، ڈبل کام کبھی بھی نہ کریں، کسی بھی موڑ پر آپ ڈبل کام نہ کریں۔ ایک کام کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ دوسرے کام کے لیے اٹھیں، تاکہ آپ کی پوری توجہ اس کام کی طرف ہو۔ اگر آپ نے مشق کے انداز کے ساتھ ساتھ ترتیل کا حدر کا بھی شروع کروا دیا ہے،
تو آپ نہ وہ کور کر سکیں گے نہ آپ یہ کور کر سکیں گے، آپ کی محنت دگنا ہو جائے گی اور آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، نقصان ہوگا۔ تو آپ اما پارا پہلے مشق میں پورا کروائیں، پورا ہو چکا ہے، اب حدر کے انداز میں دو آیتیں جیسی کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ معنی خراب نہ ہو، اور اس انداز میں آپ ان کو پڑھوائیں۔ اچھا، ایک اور بات کہ چونکہ بچے ہوں گے، ابتدائی بچے ہیں، ان کا سانس بھی لمبا نہیں ہوتا ہے، تو ہاں یہاں ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ان کا سانس بھی ہم لمبا کریں۔ سانس لمبا کرنے کا مختصر طور پر میں عرض کر دوں گا، پہلے میں نے اس کے متعلق ویڈیو بنا چکا ہوں۔ وہ یہ ہے بہترین طریقہ، بچوں کو بٹھائیں اور ان سے یہ کہیں کہ بھائی آپ نے یہ 2 آیتیں ملانی ہے، آپ نے نشان پہلے لگائے ہوں گے، نشان لگانا ضروری ہے، اور اس کو بتانا ہے کہ آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، سیدھا ہلنا نہیں ہے، اور ناک سے سانس لینا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پڑھتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، یہاں تک پہنچ چکا ہے، اب آگے تک نہیں پہنچا، اب دوبارہ پڑھوائیں اسے، جب تک یہ پورا نہیں کر لیتا اس وقت تک آپ نے اس بچے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں پورا کر لیا ہے، اس کے بعد آگے اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اب آگے پڑھیں۔ یہ بات آپ ہر بچے کے ساتھ کریں، مطالعہ کراتے وقت اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تب جا کے بچے بنیں گے اور ان کو توجہ ہوگی۔ اگر آپ نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی، پھر بچے جو ہے آہستہ آہستہ وہ سست ہو جاتے ہیں۔ تو جو میرا مین موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کبھی بھی آپ ایک کام کرتے وقت دوسرا کام شروع نہ کریں، ایک کام کمپلیٹ کریں اس کے بعد دوسرا کام کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔